بعد منصرات انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کی احتشام، اللہ میں کریم کی ذات کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں آج کے اس بابرکت دن کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے در پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق بیان کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا گدا، عالم ہو یا جاہل، جس طرح کا انسان بھی ہو اس کی ایک خواہش ہوا کرتی ہے، چاہے ظاہراً اس کا عمل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ظاہراً وہ کتنا ہی دنیا دار اور ہر قسم کے عیبوں کا مرکز کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں اور پھر اپنے دل کے ٹکڑے اپنے رب کو سناؤں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے جو دل کی فریاد ہے اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو کر اس کو سناؤں، تاکہ وہ میری بات رسی کر سکے، تاکہ میرے دکھوں کا بداوا ہو سکے، تاکہ میری جو پریشانیاں ہیں، میری جو تکالیف ہے ان کا ازالہ ہو سکے۔ اس کے لیے انسان تقوی بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طریقہ بتایا کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رب کے روبرو سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ رب تمہارے سامنے ہو، تم اپنے رب کے سامنے ہو، اگر تمہاری آرزو یہ ہے، آؤ تمہیں طریقہ میں بتاتا ہوں، کام کرنا تمہارا کام ہے۔ میرے کریم آقا نے کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا جب تم یہ چاہو نا کہ میں رب کے روبرو کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ تم کس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ جب تم اس کی روبرو کھڑے ہو جاؤ گے، وہ تمہاری حسرت جو رب کے روبرو کھڑا ہونے کی وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ گے اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے الفاظ اپنے منہ سے نکالو گے، تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کی فریاد سنانے جیسا۔ کتنا حسین طریقہ بتایا رب نے، اللہ کے محبوب نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا، کتنا آسان طریقہ بتایا۔ ہم رب کو ڈھونڈتے ہیں لیکن ہم مسجد میں نہیں ڈھونڈتے، ہم مصلی پہ رب کو نہیں ڈھونڈتے۔ اگر ہم نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو ہمیں نماز کا خیال کم، اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنے ذاتی معاملات کا خیال زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کھڑے رب کے روبرو ہوتے ہیں پر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں خیال ہماری دکان کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ میرا فلاں کام آیا تھا، کوئی چیز اس نے دی تھی،
پتہ نہیں اتنے پیسے میں نے واپس کیے تھے نہیں کیے تھے، زیادہ تو نہیں کر دیے۔ ادھر میرے گھر کی بیوی یہ کہہ رہی تھی، بچے یہ کہہ رہے تھے، وہ کون سی چیز منگا رہے تھے، بازار بھی جانا ہے تو وہ چیز بھی لے کر جانی ہے، اور ہم نماز رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہیں رب کے روبرو، اور خیال سوچ ہماری کدھر، ہمارے گھر کی طرف، ہمارے کاروبار کی طرف، ہمارے دوستوں کی طرف۔ ہم کرکٹ میچ میں الجھے ہوتے ہیں، میچ شروع تھا، پتہ نہیں کس نے چھکا مارا ہوگا کہ نہیں مارا ہوگا، پتہ نہیں کوئی آؤٹ ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، کھڑے نماز میں ہیں۔ نہیں، جب رب کے روبرو کھڑے ہونا ہے تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں آج بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے۔ مگر جب کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم تو آتے ہیں نماز کے لیے، نہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، نہ ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں، نہ ہمارے بال سنورے ہوتے ہیں، نہ ہمارے داڑھی سنوری ہوتی ہے، ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہمیں کہیں حاضر ہونا ہوگا، کسی ایم پی اے، ایم ایل اے، چودھری اور وڈیرے کے جلسے میں یا اس کی بیٹھک میں جا کر اس سے ملاقات کرنی ہو، پہلے ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، بڑا سج دھج کے جاتے ہیں، بڑا تیار ہو کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بڑے آدمی سے ملنے جانا ہے، اگر ہم میلے کچالے کپڑے میں گئے تو ہمیں ملے گا ہی، ہم سے بات ہی نہیں کرے گا۔ یار ہم ایک دنیا دار سے ملنے جائیں تو اتنا تیار ہو کر، اتنا بن بھر کے، اور اس کے پاس پر تحائف بھی لے کر جاتے ہیں۔ ہماری تحائف کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے ایم ایل اے کو، ہمارے ایم پی اے کو، ہمارے ووٹوں سے تو بنا ہے، ان کے لیے تو حکومت پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، 10 12 13 لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں، ان کو حکومت ہمارے خرچے پہ فری ویزے دے کر بھیج رہی ہوتی ہے۔ ان سے ملنے جاتے ہیں، ان کا تحائف بھی لے کر جاتے ہیں، دیسی گھی لایا ہوں آپ کے لیے، شہد لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، ہم جاتی تو نہیں کرتے ہیں، اچھا کیوں کرتا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، نہ ہم کو تحفہ ساتھ لاتے ہیں، نہ ہم کو شکل صحیح بنا کے آتے ہیں۔ حالانکہ ان کی حکومت صرف 4 سے 5 سال تک ہوگی، ان کے پاس جو اختیار ہے وہ 4 سے 5 سال ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر کون آئے گا۔ لیکن جس کا ہمیں علم ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی حکومت اسی کی چلنی ہے، کل قیامت کے روز بھی حکومت اسی کی چلنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاکم وہی ہے، تو پھر اس کی بارگاہ میں ہم ایسے کیوں پیش نہیں ہوتے؟ ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5۔ میں پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ یہ یاد دہانی رہے، یاد رہے، پتہ سب کو لگا ہے کہ بھولا ہو جائے۔ 5 اسلام کے ارکان ہیں، اور کون سے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، نماز، زکات، روزہ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ لیکن پتہ ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ جو زور دیا جس رکن پر، وہ حج نہیں ہے۔ حالانکہ بڑے مہنگے داموں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ گھر، اس گھر کی زیارت کے لیے کتنے لوگ تبو توڑ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن حج کے بارے میں چند جگہ پر حکم آیا۔ اسی طرح روزہ بڑی محنت والا کام ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا بڑی محنت والا کام ہے، بڑی مشقت والا کام ہے۔ پورے مہینہ پورا
بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، شام کو نہیں جا کر روزہ کھولتا ہے، پھر پیاس لگی ہوتی ہے پانی پیتا ہے، پھر سحری پر تراویح پر، کتنی عبادت ہے، لیکن زیادہ زور اس پر نہیں۔ زکات بہت بڑا عمل ہے، بندہ اپنی جمع پونجی غیروں کے حوالے کرتا ہے، غریبوں کے حوالے کرتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا، رب کے حکم پر اپنی جمع پونجی، اپنا مال بندہ دوسرے کو دیتا ہے، لیکن زیادہ اس پر اسراف نہیں کیا اور زیادہ اس پر اس کے احکامات زیادہ نہیں لائے۔ فرض ہے، یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی صاحب نے کہا زکات زکات کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، مقصد یہ نہیں ہے میرا۔ فرض حج بھی ہے، فرض روزہ بھی ہے، فرض زکات بھی ہے، لیکن جتنا زور رب نے نماز پہ دیا اتنا کسی عبادت پہ نہیں دیا۔ نماز پہ جتنا زور اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن مجید میں کم و بیش 700 مرتبہ حکم ہے نماز کا، 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو، مختلف مقام نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، مشرک نہ بنو، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکامات فرمائے۔ اللہ میرے بھائی آؤ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں مختلف مقامات پر مختلف ارشادات فرمائے، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ على المؤمنين كتابا موقوتا۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، ذرا بولو سبحان اللہ، اللہ سے بولو سبحان اللہ، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں میں۔ قرآن میں نماز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اشارات فرمائے، اللہ کریم نے کہیں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ کم و بیش 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں احکامات فرمائے۔ کیوں بار بار زور دیا؟ اس لیے زور دیا کہ نماز مومن پر 5 دفعہ دن میں فرض ہے، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر فرض کی۔ بار بار حکم اسی لیے دیا، میرے بندے بڑے کمزور ہیں، میرے محبوب کی امتی بڑے ناقص العقل ہیں، ایک بار نماز پڑھنے آتے ہیں، دوسری نماز کا وقت نہیں بھول جاتا ہے، اس لیے تو ہر نماز سے پہلے مؤذن کو حکم دیا کہ تو نماز سے پہلے آذان دے کر سب کو باخبر کر دے۔ اے کاروبار کرنے والے، اے گھر میں رہنے والے، اے کرکٹ کا میچ دیکھنے والے، اے دنیا کے معاملات میں مصروف شخص، اب وقت آ گیا ہے، رب کائنات تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ اس لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، حضور نے فرمایا اے لوگو نماز وہ تو دین کا ستون ہے، فرمایا باقی جو جتنے بھی ارکان ہیں وہ دیواریں ہوں گی، لیکن نماز یاد رکھو ستون کے بغیر جتنے بھی آپ چار دیواری بنا لیں، جتنے مضبوط آپ چار دیواری بنا لیں، بنیادی بنا لیں، چھت مضبوط بنا لیں، لیکن اگر ستون مضبوط نہیں ہوگا وہ دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی، وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا اے لوگوں نماز
کے لیے معراج ہے۔ ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، باقی انبیاء نے بھی اپنے اپنے مقاصد کے مطابق، باقی انبیاء نے اپنے اپنے درجات کے مطابق معراج کی، حضور نے بھی معراج کی، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا اے مومنو، ایک معراج میں نے کی، ایک معراج تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ معراج کیسی؟ فرمایا معراج تمہاری یہ ہے، مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر سر سجدے میں رکھ کے جب تم پڑھو گے سبحان ربی الاعلی، تمہاری معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو طفیل، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تھے تو 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر حضور بار بار تشریف لیتے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اے کریم آقا اپنے رب سے کہیے 50 بڑی زیادہ ہیں، میرے امتی نہیں پڑھ سکیں گے۔ حضور بار بار گئے، نمازیں 5 ہو گئی، پر ہم پھر بھی اگر 50 ہوتی تو پھر ذرا سوچو، ہمارے پاس کاروبار کے لیے ٹائم ہوتا ہے، نماز کے لیے بڑھ سب ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑے کاروبار میں پھنسے ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں کاروبار میں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ 5 وقت کا ٹائم ہم نہیں نکال سکتے، 5-10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے، ذرا سوچیے نا کہ 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ لیکن نماز کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا، یہ عام چیز، ایک تو فرض ہے، ادا کرنا ہے، لیکن اگر ادا کرتے تو ملتا کیا ہے، ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور جناب والا میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے حدیث پاک کئی بار سنی ہوگی، صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ نا، ایک گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو، اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر نہ آئے تو کیا اس کے جسم پر میل کچھ باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ نہر کے اندر نہ آئے گا پھر اس بندے کے جسم پر میل کیسے رہ سکتی ہے؟ میرے کریم آقا نے مثال دے کر کتنا بڑا جملہ فرمایا اگر بندہ نہر میں 5 دفعہ نہا لے اس کے جسم پر میل نہیں رہتی، تو سنو جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بدن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان میں آپ کو سنا دوں، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا کرم فرماتا ہے، کیسے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اذا کبر العبد لصلاۃ، جب بندہ گھر سے چلے نماز کے لیے آئے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، جب مسجد میں آ کر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر امام صاحب بولتے اللہ اکبر، بندہ پیچھے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اپنے ہاتھ یوں باندھتا ہے، ادھر رب کائنات پھر فرماتا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ ارْفَعُوا ذُنُوبَ عَبْدِي حَتَّى يَعْبُدَنِي طَاهِرًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو نا میرا بندہ اپنے دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آ گیا، اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے۔ اے فرشتوں ایسا کرو میرے بندے کی گردن کے اوپر جتنے بھی گناہ
میرے سامنے جھکے وہ پاک ہو کر جھکے، اس کے جسم پر کوئی گناہ موجود نہ ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَأْخُذُ الْمَلَائِكَةُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا، وہ فرشتے آتے ہیں اس بندے کے سارے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے ساتھ کھڑے ہیں گناہ کو اٹھا کے، اب بندے کے اوپر کوئی گناہ موجود نہیں، بندے نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، شاید پوری رات اس نے گناہ میں گزارے، پورا دن اس نے گناہ کے اندر گزارا ہوگا، لیکن مسجد میں آ گیا، نماز شروع کر دے، وہ گناہ فرشتے اٹھا کر ساتھ کھڑے رہے۔ جیسے ہی بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، فَإِذَا فَرِغَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاةِ، بندہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، تقول الملائکۃ یا ربنا انعیدھا علیہ، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب بتانا، تیرا بندہ نماز پڑھ چکا، تو نے حکم دیا تھا ہم گناہ اٹھا لیں تاکہ عبادت یہ پاکی کی حالت میں کر لے، مولا تیرے بندے نے نماز پڑھ لی، کیا حکم ہے اب یہ گناہ سے واپس کر دے۔ سنیے میرے کریم آقا نے آگے کیا فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ یا ملائکتی لا یلیق بکرمی الا العفو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو سنو، ایک میری صفت کریمی بھی ہے، میں تجھے کریم کہہ کر لوگ پکارتے ہیں، اور میری صفت کریمی کا تقاضا صرف ایک ہی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہ معاف کر دوں۔ وَقَدْ غَفَرْتُ خَطَايَاهُ، اے میرے فرشتوں سن لو، جب تم نے اس کے گناہوں کو اٹھایا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ یہ میری بارگاہ میں جھک گیا، جو میری بارگاہ میں اپنا سر نیاز جھکا لیتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، مل کے پڑھ دینے پر ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے۔ سبحان اللہ، کتنے بد نصیب ہیں ہم، کتنی کرم نوازیاں رب کی، اتنی آسانیاں پیدا کر کے اس نے ہمارے لیے، ہم گناہ کریں وہ معاف کریں، ہم خطائیں کریں وہ معاف کرے، اور معاف کرنے کے لیے صرف بہانہ چاہیے، آ جا میرے بندے میری بارگاہ میں جھک جا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، اور ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ استغفر اللہ، ہمارے ان اعمال کا کیا فائدہ، ہماری اس دنیا داری، اس بینک بیلنس جائیداد کا کیا فائدہ کہ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، اگر دن میں 5 وقت ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑے بڑے عہدے ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر رب راضی ہو گیا نا، رب راضی ہو گیا نا، تو اگر آپ کے پاس کوٹھی نہیں ہے اور کچا سا مکان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں ڈال دے گا۔ آپ کے پاس جائیداد نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے، تو قسم خدا اگر رب راضی ہو گیا تو اس میں بھی رب برکتیں ڈال دے گا۔ آج ہم رونا نہیں رو رہے ہیں، بار بار یہی رونا روتے ہیں، ارے پوری نہیں لگتی، برکت نہیں آتی، بہت کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، لیکن مہینہ گزرتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہم سے ہمارا رب بھی ناراض ہے، ہم سے ہمارا رسول بھی ناراض ہے۔
ہم نے ان کو بلا دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔